يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. پچھلے سبق میں ہم نے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہو سکتی ہیں جنگ کے اندر ان کا مطالعہ کیا تھا، اور جو آخری آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور فیصلوں میں ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو. کسی بھی ادارے میں خاص طور پر فوج کے اندر اگر ڈیسیژنز میں ڈسپیوٹ ہو تو پھر فیلیور ہی فیلیور ہوتی ہے، کبھی اس میں کچھ انسان اچیو نہیں کرتا. کیونکہ اس صورت میں جو اصل تبصرہ ہے وہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح عطا فرمائی. تو فرمایا گیا کہ اگر تم تنازع کرو گے اور کمزوری دکھاؤ گے، ولا تنازعوا، منع کیا کہ تنازع نہ کرنا، اور اس کا نتیجہ نکالا فتفشلوا، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے. یعنی انسان کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ تنازع سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جب بحث و تمہید شروع ہو جائے، یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس میں جو فوج ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے تو پھر اس میں فتح جو ہے اس کا تو امکان بہت دور ہے، ناکامی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. تو فرمایا ورنہ کیا ہوگا، فتفشلوا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا امپریشن خراب ہو جائے گا. واصبروا، اور صبر کرو. اور جیسا کہ میں عرض کیا تھا کہ یہ صبر جو ہے اپنی رائے کے ایثار کا صبر ہے. یعنی ہر شخص جو بھی کسی کاز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ خلوص کے ساتھ اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ کمانڈر نے کرنا ہوتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اور یہی ڈسپلن ہے. تو اس پہ انسان کتنے ہی خلوص کے ساتھ سمجھتا ہو کہ میری رائے جو ہے وہ زیادہ درست ہے، لیکن اپنی رائے کو قربان کرنا، اس کے لیے ذرا اندر انسان کو جھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے یہاں پر لفظ فاصبروا آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب دوسری طرف کا رخ دکھایا جا رہا ہے. یعنی قریش جو نکلے تھے 1000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ سے، تو ان کا ذہن کیا تھا، پنجابی کا نا کچیاں کھا جاؤں گے. تو ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، تکبر میں مبتلا، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں روکتے ہوئے. یعنی قریش نے اپنی تمام تر قوتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آنے سے لوگوں کو روکنے پر صرف کی تھی. یعنی اب جب غزوہ بدر ہو رہا ہے تو تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے. انہوں نے کیا کیا مکے کے سرداروں نے؟ یعنی یہی اگر انہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی ہوتی مکے کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مکے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا لوگوں کو آزادی دی ہوتی کہ اگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحیح ہیں تو ان کو بے شک وہ جوائن کریں، ہمیں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، ہم جوائن نہیں کرنے چاہتے. لیکن انہوں نے یہ ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے اپنی ساری توانائیاں لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکنے کے لیے استعمال کی ہیں. واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی ان کی ساری سرگرمیاں ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کو اوور آل کنٹرول جو ہے وہ ایک طرف. اب وہ اللہ تعالیٰ کو اوور آل کنٹرول جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اب کہاں کھڑے ہیں ہم سیرت کے اعتبار سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا، خاندان بنو ہاشم سے نکالا ابو لہب نے، اور دیر بھائی اب آپ کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں تھا. مطعم بن عدی نے پناہ دی،
اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس اور خزرج 2 قبیلوں نے پناہ دے دی ہے، اب آپ ان کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اب قریش کی اپنی پلاننگ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے، اب کوئی بھی آدمی ان کو مار دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اس دن قریش نے تمام جو بھی خاندان ہیں ان کا ایک ایک نوجوان جو ہے اس کو مسلح کھڑا کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، کہ اپنے خیال کے مطابق کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل کریں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل ہوگا تو اسلام کا بھی چراغ گل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں وہ ہجرت ہی اسلام کے غلبے کا آغاز تھا، اور اب منتقل ہو گئے، اب پہلی سزا انہیں ملنے والی ہے۔ اچھا، اب اس سزا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ کی غزوہ بدر سے پہلے، اس پر وہ اور زیادہ طیش میں آ گئے اور 1000 کا لشکر لے کر نکل آئے۔ اچھا، یہ جرأت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ اب اسی سے ان کو گھیر رہا تھا کہ یہ سارے سردار جو ہیں یہ آئیں بدر میں اکٹھے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی حلے میں ان 70 سرداروں کو وہاں پر جو ہے واصل جہنم کر دے۔ یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ تو یہ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال، ان کی کرتوتیں پرکشش بنا کے دکھا دی۔ یعنی ہر انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس امید سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جی بس بیجا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اوپر ان کا یعنی تماشا دیکھ رہا ہے کہ آ جاؤ گھیرے میں، آ جاؤ گھیرے میں۔ تو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال بڑے پرکشش بنا دیے تھے، وقالا، اور وہ کہہ رہے تھے لا غالب لکم اليوم من الناس، یعنی ان کے سردار کہہ رہے تھے آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عرب کے اس سرزمین میں اس طرح کی فوج بہت کم جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، 1000 کا کیل کانٹے سے لیس لشکر وہ نکلا ہو اور مٹھی بھر لوگوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اب جو کیلکولیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ 1 دن کی مار ہے، 2 دن کی مار ہے۔ یعنی جب امریکہ حملہ کرنے والا تھا طالبان پر تو خود ہمارے فوجی افسر جو ہے وہ کیلکولیٹو مائنڈ والے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 1 دن کی مار ہے، 2 دن کی مار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا گھیرا امریکہ کو کہ اب امریکہ جو ہے وہ نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہے اور ان کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے کوئی باعزت یہاں سے واپسی جو ہے وہ دے دو، لیکن ابھی تک اسے راستہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ یعنی امریکہ جیسی قوت، صرف امریکہ ہی نہیں، امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ آیا تھا افغانستان، لیکن اب ذلیل ہو کر وہاں سے نکل رہا ہے، باقی سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب یہ کسی کیلکولیشن میں آنے والی چیز نہیں تھی کہ امریکہ افغانستان میں طالبان سے شکست کھائے گا۔ یعنی ویتنام میں بھی شکست کھائی، ویتنام کیا تھا؟ بہرحال ان کے پاس ایک فوج تھی، طالبان بیچاروں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن طالبان سے شکست کھائی ہے جو امریکہ نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ گریٹر پلاننگ جو ہوتی ہے اس کے مظاہرے ہیں۔ تو وقالا لا غالب لکم اليوم، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسانی شکل میں بھی شیطان آیا تھا ان کے پاس ایک سردار کی شکل میں مدد کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سارے طریقے بتاؤں گا، ساری پلاننگ کر کے دوں گا جنگ کی، اور ساری میں اس نے ہیلپ کی تھی۔ اور دوسرا، شیطان بہرحال براہ راست دل میں بھی باتیں ڈال سکتا ہے، تو جو زوم ہو رہا تھا، جو غلط فہمی ہو رہی تھی قریش کے سرداروں کو، وہ بھی شیطان کی پیدا کرتی تھی کہ اس نے ان کے دل میں یہ بات جو ہے وہ ڈال دی تھی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تمہارے لیے، تو ایسے 1 منٹ میں یعنی واک اوور لے جاؤ گے مسلمانوں کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وقالا، اور وہ کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما ترات الفئتان، لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، نکسا علی عقبیہ، تو شیطان ایڑیوں کے بل لوٹ گیا۔ یعنی وہ جو شخص تھا اسے کبھی میں تو چلا، تو لوگوں نے پکڑا کہ کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ وقالا انی بریء منکم، کہنے لگا کہ بھائی مجھ سے، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں،
واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اب تیسری طرف آ رہا ہے معاملہ، پہلے مسلمانوں کو انسٹرکشن، پھر قریش کی صورتحال، اور اب منافقین کی طرف آ رہا ہے معاملہ۔ منافقین کون ہیں؟ مدینے کے رہنے والے مسلمان کہ جو پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، زبان سے پڑھ لیا کلمہ انہوں نے، لیکن انہوں نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا۔ جب اللہ کا رسول تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا مائنڈ کیلکولیٹو ہوگا، جب اللہ کا رسول مان لیں گے تو اللہ کی نصرت کی کا یقین ہوگا انہیں۔ اب کیفیت سمجھ گئے نا آپ، کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا اب وہ کیلکولیشنز پر ہیں، یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے میں باندھ دیا تھا انہوں نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، اب اس میں بظاہر تو بندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو کھلے عام ان میں سے منافقین جو ہیں یہود جو ہیں وہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ معاہدے میں بندھ گئے۔ لیکن منافقین کیا ہے؟ دل سے قریش کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، لیکن بظاہر کلمہ گو ہے۔ تو پہلے یہودیوں کا، ان کا منافقین کا ذکر آئے گا، وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ۔ یاد کیجئے جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ تھا، یہ منافقین ہی کا ٹائٹل ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی کچھ کی بیماری اسٹیبلش ہو چکی ہے اور وہ منافق کے ٹائٹل کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور باقی ان کے اندر دل میں بیماری موجود ہے لیکن ابھی پوری طور پر ان کا نفاق اندر جمع نہیں ہے، اس لیے دو کیٹیگریز بنا دیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غرّ ہؤلاء دینہم۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ تھا، اور اس میں کیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر ایمان لائے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ خلوص دل کے ساتھ، تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے ہیں؟ ان کی تو مت ماری گئی ہے، انہوں تو اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں رہا۔ جیسے آج کہا جاتا ہے نا کہ لو جی دین جو ہے وہ ایسا نشہ تمہیں چڑھ گیا ہے دین کا کہ تمہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں رہا، بیٹیوں والے ہو، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تم کے چکروں میں پڑ گئے ہو، تبلیغ کے چکروں میں، یہ تم کے چکروں میں پڑ رہے ہو کہ اب دین کے لیے وقت لگا رہے ہو۔ پہلے اچھے والے تم شام کو کوئی دوسرا کام کرتے تھے، اب جو ہے وہ شام کو تم دین کے کام میں لگ گئے ہو، اب یہ تم چھٹیاں کر کے چلے جاتے ہو دین کے کام کے لیے، یہ کیا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ یعنی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دماغ خراب کر دیا، لیکن اب دیکھو غرّ ہؤلاء دینہم، غرّ یغر کے معنی دھوکہ دینا، کہ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی مت ہی مار دی ہے بالکل ان کی، انہیں کوئی صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رہی، کہ لو جی چلے ہیں کس سے؟ قریش سے ٹکر لینے کے لیے چلے ہیں، قریش سے ٹکر لینے کے لیے، گویا ان میں رتی بھر بھی عقل نہیں رہی۔ غرّ ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ بالا دست، آل مائٹی اور حکمت والا ہے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنا اٹ واز ناٹ جسٹ اے چانس، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اور اب یہ جو قریش لشکر لے کے آ رہے ہیں، یہ وہ خود نہیں لے کے آ رہے، اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کے اندر یہ وہ آ رہے ہیں اور ٹریپ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَلَوْ تَرَى، اے نبی کاش تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب فرشتے ان کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے ہوئے، یعنی جان نکالنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں
ان کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں فرشتے کہ ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں ان کی روح فرشتے ایسے نکالتے ہیں جیسے کسی سلاخ سے کوئی کباب اتارا جاتا ہے دن میں، ہے نا، یعنی پلین سلاخ بھی ہو تو جب کباب جو ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے ہمیشہ، اور اگر وہ کانٹے دار ہو تو پھر تو آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو اس کے جب اتارنے کی کوشش کرتے تو باقاعدہ چھیل کے اتارا جاتا ہے، اور کباب کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ سلاخ کے ساتھ ضرور لگا رہ جاتا ہے۔ تو اور مزید جو ہے وہ کیا جائے کہ ان کو ہتھوڑے مارے جائیں، ان کے چہروں پر مکے مارے جائیں، ہتھوڑے مارے جائیں، اور ان کی پیٹھوں پر ہتھوڑے مارے جائیں، اور کہا جائے کڈے جان۔ اب اس کیفیت کو یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ کاش، اب اگر یہ مانا جائے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید میں یہ ماضی اور مضارع کا صیغہ جو ہے، یعنی جب عربی پڑھائی جاتی ہے شروع میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ فعل ماضی جو ہے وہ پاسٹ ٹینس ہے اور فعل مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے۔ لیکن جب محاوروں میں جاتے ہیں تو پھر محاوروں میں اکثر جو مستقبل کی بات ہے وہ ماضی کے صیغے میں کی جاتی ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، ذکر تو قیامت کا ہے لیکن صیغہ ماضی کا ہے۔ ترجمہ کیسے ہوگا کہ جب زمین ہل جائے گی زلزلے کے ساتھ، تو یہ مستقبل کی بات ہے لیکن صیغہ ماضی کا ہے۔ یہاں بھی کہ کاش کہ تم دیکھتے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور کاش تم دیکھو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کہ جب فرشتے، اگر ہم دیکھو ترجمہ کریں گے تو پھر اگلا ترجمہ بھی اس کے مطابق ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے کافروں کی، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہوئے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے ہوں گے کہ چکھو عذاب آتش کا مزہ، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہی تو تھا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تم نے یہی تو آگے بھیجا تھا اور اسی کا ریٹرن تمہیں مل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسا حال فرعونیوں کا تھا، یعنی فرعون کی ٹھاٹ باٹ دیکھیے، اس کا جاہو جلال دیکھیے، اس کی فوجیں، اس کے لشکر، اس کے وہ جو ان کے وہ احرام مصر ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ فرائنہ کی عظمت و سطوت کے نشان ہیں جو رہتے دنیا تک شاید باقی رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آنے میں کوئی دیر لگی انہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار کر گئے، اور اسی غرور کے اندر، گھمنڈ کے اندر جگہ ٹڈی ایسی تیسی، یہ بھی اتر گئے پانی کے اندر، اور جب پوری فوج فرعون کی وہ دریا کے اندر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلا دیا، تو ایک منٹ نہیں لگا، وہ ساری کی ساری فوج جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ تو کداب آل فرعون، یعنی ان کے ساتھ جو حال ہوا وہ اسی طرح کا ہوا جیسے فرعونیوں کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلوں کا ہوا۔ ان سے پہلوں سے مراد کیا ہے؟ یہ جو پانچوں قومیں ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب، قرآن مجید بار بار ان کا ذکر کرتا ہے کہ تم ان کے کھنڈرات دیکھتے ہو، اور ہم بھی کھنڈرات میں سے کے پاس سے گزرا کرتے تھے، جب جی ٹی روڈ پہ جاتے تھے ہم پشاور کی طرف تو ٹیکسلا کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا، ہم اتر کر سیرگاہ کے طور پر دیکھتے تھے، اور وہاں تختیاں لگی ہوئی پڑھتے تھے کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ ان کے لوٹے دیکھو، اور یہ ان کی دیواریں دیکھو، لیکن ایسا تہذیب کا چکر ہے کہ یہ نوٹ کرواتے تھے کہ دیکھو یہ 3-3 فٹ 4-4 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، لیکن اس طرف ذہن نہیں جانے دیتے تھے کہ یہ اتنی چوڑی دیواریں بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اتنے جو مضبوط گھر بنائے ہوئے تو انہوں نے پھر تباہ کیسے ہو گئے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو ہوا کے ساتھ اڑا دے، جیسے قوم عاد کو اڑا دیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے بارش برسائے اور زمین میں سے پانی نکال کر قوم کو پانی میں ڈبو دے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا،
اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھونچال بھیج دے، جیسے قوم سمود کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پتھر چھوٹے چھوٹے لے کر، مٹی کے پتھر، ان سے ہلاک کر دے، جیسے قوم لوط کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ یعنی جو حال ہوا قریش مکہ کا غزوہ بدر کے میدان بدر کے اندر، وہ کیسے تھا؟ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے آل فرعون کا ہوا اور جیسے ان سے پہلوں کا ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کی گرفت کی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، پاورفل ہے، اور عذاب دینے کا بڑا سخت ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس کے عذاب سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا، نہ کوئی وکیل کام آئے گا، نہ کوئی پیسہ کام آئے گا۔ یہی چیز ہے نا، یعنی دنیا میں سزا کو اوائڈ کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جج خرید لو، پولیس خرید لو، یا وکیل بڑے سے بڑا کر لو، اور کوئی ایسا بہانہ وہاں پر پیش کر دو جس کو عدالت ڈینائی نہ کر سکے، ٹرن ڈاؤن نہ کر سکے۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کرے گا تو نہ گھڑی بھر وہ ڈیلے ہوگی اور نہ اس وقت معین سے پہلے وہ سزا آئے گی۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے، اپنا احسان کرتا ہے، تو وہ اس کو نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا حال فرعونیوں کا ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، ویسا ہی ان کا بھی ہوا، ان سب کا ہوا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظلم کیا کرتے تھے، ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق جانداروں میں سے کون ہے؟ الذین کفروا، جو انکار کرنے والے۔ فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کب آ رہی ہیں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں؟ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بھی تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا اور ان کو موقع دے دیا جاتا تو شاید یہ ایمان لے ہی آتے۔ اصل میں انسان کا جو مینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ سارے فیصلے اس کے مطابق ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی کچھ مناسبت ہے، اس کی ٹھنڈ ہے آپ کو، تو آپ اس کے لیے یہ باتیں سوچیں گے کہ تھوڑا سا اور موقع دے دیا جاتا تو پھر شاید ہو ہی جاتا، دینا چاہیے تھا کچھ اور موقع۔ 15 سال تو کوئی کم نہیں ہے، یعنی 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں قیام، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف آوری کے بھی 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہو رہا ہے۔ اور کیا موقع دینا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اگر موقع دے بھی دیا جاتا تو پھر بھی وہ ماننے والے نہیں تھے۔ فہم لا یؤمنون، سو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اچھا وہ لوگ، اب تیسری بات شروع ہو رہی ہے، وہ منافقین کے ساتھ ہی اب اگلا گروہ کیا ہے؟ یہود کا گروہ ہے۔ الذین عاہدت منہم، اے نبی جن سے آپ نے معاہدہ کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور ہر مرتبہ یہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں۔ ذہن میں لائیے گا کہ وہ معاہدہ کون سا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے۔ پہلا کام، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی،
دوسرا کام آپ نے مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ بھائی اس کی ٹیک کیئر تمہارے ذمہ ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مدینے کے مختلف جو قبائل تھے ان کو ٹیبل پر بٹھایا اور متوجہ کیا کہ یہ کیوں تم آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہو اور ایک دوسرے کا خون کرتے رہتے ہو؟ ہاں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، کیا کریں پھر؟ انہوں نے کہا جی اس کی کوئی بات طے کر لو کہ تم بجائے لڑنے کے، یعنی دو سولوشنز ہوتے ہیں نا کسی بھی معاملے کے، ایک ملٹری سولوشن اور ایک پولیٹیکل سولوشن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پولیٹیکل سولوشن کا راستہ بتایا کہ گفت و شنید سے اپنے معاملات کو طے کیا کرو۔ اب گفت و شنید اگر کوئی مانے تو پھر ہوتی ہے، لیکن کوئی فریق جو ہے وہ اڑ جائے تو اب کیا کہہ جائے؟ تو آپ نے مشورہ دیا ہوگا، میں تفصیل تو نہیں پڑھی میں نے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اسی کی طرح پروسیجر ہوگا کہ اگر کوئی ایک فریق اڑ جائے پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا ہوگا کہ اپنے میں سے کوئی ایک شخص مقرر کر لو کہ پھر وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو انہوں نے خود ہی کہا ہوگا، یہ ٹریپ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر جی بس ہم سب آپ پر ایگری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیے گئے۔ تو اب انہوں نے کہہ تو دیا اور معاہدہ مان بھی لیا، دستخط بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم کیا مصیبت اپنے گل میں ڈال بیٹھے۔ اب ان کے انڈیویجولز بھی حرکتیں کرتے تھے، یعنی کعب بن اشرف جو تھا وہ باقاعدہ رابطے میں رہتا تھا قریش کے کہ ہاں تم باہر سے حملہ آور ہو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور بحیثیت مجموعی بھی قبائل نے یہ حرکتیں جو ہے وہ کی۔ اب اس کی طرف آ رہی ہے بات کہ فرمایا الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنا عہد توڑتے ہیں، فی کل مرتن، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اللہ سے نہیں ڈرتے، فإما تثقفنہم فی الحرب، اور اگر تم انہیں پاؤ لڑائی میں، فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، تو پھر جب وہ میدان میں اتر آئیں تو پھر انہیں ایسی سزا دینا کہ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یعنی ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا، لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، فإما تثقفنہم، اور اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ، فی الحرب، لڑائی میں، فشرد بہم، تو پھر انہیں ایسی سزا دو کہ جس کے ذریعے سے من خلفہم، بھاگ جائیں ان کے پچھلے سب، یعنی جو ان کی فرنٹ لائن ہو ان پر ایسا وار کرو کہ پچھلے سارے جو ہے وہ بھاگ جائیں اس کو دیکھ کر، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت آ جائے۔ اچھا، اب یہ نصیحت صرف ان کے اپنے گروہ کے لیے نہیں ہوگی، یعنی ایک گروہ کے لوگوں نے کیا، آپ نے ان کے اگلوں کو سزا دی، اب جب اگلوں کو آپ نے ذرا ٹھیک ٹھاک ٹکائی کی ان کی، تو ان کے پچھلے تو وہیں فوراً بھاگ جائیں گے، اور باقی سب کو بھی عبرت ہو جائے گی کہ اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جائے گا۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے، اگر تمہیں کسی قوم سے دھوکے کا خوف ہو، یعنی وہ اندر ہی اندر کچھ کر رہے ہیں جس کی اطلاعات تمہیں مل رہی ہیں اور تمہیں اندیشہ ہے کہ یہ عین موقع پر تمہارے پیچھے سے چھرا گھومنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں تم کھل کر اعلان کرو کہ ہمارا معاہدہ ختم۔ یعنی مسلمان کے شایان شان، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو پہلی انسٹرکشن دیا کہ اگلوں کو ایسی مار مارو کہ پچھلوں کو عبرت ہو جائے، لیکن آئندہ کے لیے جب پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ایسا حرکت کر رہے ہیں تو وقت سے پہلے پھر ان کا معاہدہ ان پر منہ پر دے مارا جائے کہ بھئی ہمارا معاہدہ ختم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اگر کسی قوم سے، کسی قبیلے سے آپ کو خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھینک دو ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ان کے ساتھ برابر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج تیاری تو میں نے اتنی کی تھی، لیکن اس آیت کے حوالے سے ایک دلچسپ آپ کو تاریخی بات بتا دوں۔ اسی آیت کے حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے
وہ فتویٰ دیا تھا کہہ لیں، یا وہ بیان دیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، باقی ساری دنیا میں ہوا کرے رواج کہ سفارتی تعلقات بھی ہوں اور ساتھ ساتھ نیچے سے ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹتے رہیں، لیکن یہ کسی مسلمان قوم کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں یہ رائے جو ہے بڑی سخت رائے دی تھی، اور اس پر بہت ریئیکشن آیا تھا پورے ملک کے اندر جب انہوں نے یہ رائے دی تھی۔ وہ اسی رائے کے حوالے سے تھی کہ ایک مسلمان ریاست کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ سفارتی تعلقات بھی رکھے، اور پھر سفارتی تعلقات سے آگے بڑھ پر پھر ہمارا یعنی ہندوستان کے ساتھ شملہ معاہدہ بھی ہوا۔ اس میں کیا تھا کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، تو ہم نے جو فائدہ اٹھانا تھا کہ اپنے 90,000 قیدی جو ہم نے چھڑوا لیے، تو پھر لیکن ہمارا جو ایکشن تھا وہ جاری رہا، سفارتی تعلقات بھی جاری رہے، شملہ معاہدہ بھی ہم نے جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ تو وہ یہی آیت تھی۔ اب اس آیت کے بارے میں پھر جو اہل علم ہے وہ غور کریں گے کیا واقعی اس کی زد میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ تو اہل علم مل کر بیٹھ کے طے کریں گے، کسی ایک شخص کی رائے جو ہے اس پر جو ہے کوئی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال مولانا مودودی نے جو رائے قائم کی تھی وہ اسی آیت کی روشنی میں قائم کی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن